عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی قیمتی زندگی دی ہے، اور ایک بندہ دنیا میں آتا ہے، وقت گزارتا ہے، لمبا ٹائم اسے ملتا ہے، پھر وہ دکھ بھی کئی دیکھتا ہے زندگی میں، کئی دشوار گزار گھاٹیوں سے وہ گزرتا ہے، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ کوئی فضول نہیں، معاذ اللہ کوئی مہمل نہیں کہ بندہ آیا اتنے دکھ دیکھے اور چلا گیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں اچھا کردار کون چھوڑ کے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی کسی بھی مقام پہ کوئی ذمہ داری اسے دی جائے اور وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہ کرے، مقصد پورا نہ کرے، تو لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے، لوگ اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے، کہتے تو اپنا مقصد نہیں پورا، میں یہاں آیا ہوں آپ کو اللہ رسول کی بات بتانے، آپ نے اچھا گمان کر کے مجھے دعوت دے لی کہ شاید یہ ہمیں صحیح طرح سمجھا سکتا ہے، اب میں یہاں آ کے آپ کو اللہ رسول کی بات بتاؤں ہی کوئی نہ، تو آپ کہیں گے میاں آپ کو تو بلایا تھا کہ آپ ہمیں کوئی سمجھا دیں، کوئی نصیحت کر دیں، تو آپ تو ادھر ادھر کی ہانک کے چلے گئے، قبول نہیں کریں گے لوگ۔ مقصد کو سمجھنا چاہیے، رزق ضرور کمائیں، بڑی اچھی بات ہے، نکاح، بچے، گھر، برادری، قبیلہ، یہ ساری چیزیں ضمن ہیں، ذیل ہیں، اصل کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، مقصد تمہارا یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یا مال دولت جمع کرنا یا جناب آسائشیں اکٹھی کرنا، یہ تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دیندار طبقہ ہے، میری طرح کے لوگ ہیں، تو ایک بندہ 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہے، اس نے اسے دیندار سمجھا ہے، نیک آدمی سمجھا جبھی آیا نا، کتنا بڑا اس نے اسے مقام دیا ہے کہ اسے حضور سید عالم علیہ السلام کے دین کا نمائندہ سمجھا ہے۔ یہ خطیب صاحب ہیں، یہ استاد صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، کتنا بڑا اپنا مقام اگر بندہ کبھی سمجھے تو کتنا لوگوں نے اسے بڑا درجہ دیا ہے۔ اب ایک بندہ ولی سمجھ کے آ رہا ہے، اس کو کتنا درجہ ملے گا، لیکن اگر سامنے والا جس کو وہ اتنا مقدس مقام دیتا ہے کہ ولی سمجھتا ہے، اور اس بندے کا لالچ 2-4 ہزار ہو جائے، 15-20 ہزار 25 ہزار کی تقریر بیچے، نعت بیچے، دعا بیچے، معاذ اللہ، تو اس کا درجہ کتنا بڑا تھا اور وہ آ کہاں پہ گیا ہے؟ بھئی یہ کام تو کوئی اور کاروبار کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری تھا کہ حضور کی تعریف کر کے تم کمائی اکٹھی کرتے تو کوئی اور کام کر لیتے، بڑے کام ہیں دنیا میں، کوئی اور کر لیتے۔ مقاصد ہمیشہ اعلیٰ رکھیں، چھوٹا مقصد، بڑے مقاصد۔ یہ جو آرام ہے، آسودگی ہے، آرام سے بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، اچھا گھر ہونا چاہیے، تنگ کوئی نہ کرے، تو حضرت امام حسین تو مسجد نبوی کے خطیب ہیں، حضور کے روضے پہ بیٹھے ہیں، لوگ پلکیں بچھا کے سلام کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے بیٹھے رہتے، موج لگی ہوئی تھی، کیا ضرورت تھی؟ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقصد دین رسول پاک سے سیکھا تھا۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا، کچھ جد و جہد کرنا، ملت کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، اپنوں کے لیے کوئی کوشش کرنا، ہمت کرنا، نکلنا، اور اپنی ذات سے اٹھ کر تھوڑا سا سوچنا، یہ معیار دین ہے۔ کوئی کام انسان زندگی میں کرے، ہم یہاں تو کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ کیا ہے بھلا؟ مرضی کے کپڑے خرید لو، مرضی کے جوتے لے لو، مرضی کا مکان بنا لو۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، غریب لوگ تکلیف میں ہیں،
لوگ خیمہ بستیوں میں رہتے ہیں پر نئے ماڈل کا موبائل مارکیٹ میں آئے تو وہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف لوگوں کو رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب گاڑی ہمیں پہلے چاہیے، گاڑی بک کرائیے وہ پہلے مل جائے، 2-4 لاکھ زیادہ دینا پڑے تو ہم دے دیں گے۔ یہ مقصود نہیں۔ مقصد جب بڑا ہو جاتا ہے نا، بڑا، پھر خود بخود یہ چیزیں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں۔ یہ جتنی دوڑ دھوپ ذاتی زندگی کے لیے یہ چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ بھلا لوگ اکتائے کیوں رہتے ہیں؟ مقصد اعلیٰ نہیں بنایا۔ چلے ایک بندے کا مقصد ہے میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، ہو گئی شہرت، جہاں سے جاتا ہے لوگ سلوٹ مارتے ہیں، اب ختم ہو گئی زندگی۔ ایک شخص نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے بہت سارا مال جمع کرنا ہے، تو ہو گیا مال جمع، تجوریاں بڑی پڑی ہیں، اندر کروڑوں روپیہ ہے، لیکن بیمار ہو گئے تو بیماری صحت پیسوں سے خریدی نہیں گئی، نہیں خریدی گئی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا، میں ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے۔ میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی۔ بادشاہ نے سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کیے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ذرا دیکھو، یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک کی اکلوتا اس کی قبر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ پہلے کھڑا کیے، پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر حکیم طبیب کھڑے کیے، پھر اس کے بعد اس نے فوجی سپہ سالار نیزہ باز گھوڑ سوار کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، پھر فوت ہو گیا۔ بادشاہ سال کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے تیری قبر پہ کھڑے کیے ہیں ملک کے، اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا۔ پھر یہ حکیم طبیب یہ سارے کھڑے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا۔ پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو، گھوڑ سواروں کو، تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا۔ پھر وہ آخر میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائڈ پہ رکھ کے رو پڑا، کہنے لگا پتر اگر حکومت دے کے تخت دے کے بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم نہ بھول گئے اصل مقصود کیا ہے، کیوں آئے ہیں۔ ہمارا طرز زندگی اٹھنا بیٹھنا چند ذاتی معاملات کے لیے، چند ذاتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دین پر بھی عمل، دیکھنا وظیفہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے شک کوئی نہیں، صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں شک، بالکل ٹھیک باتیں اپنی جگہ پہ۔ کیا صدقہ رب راضی کرنے کے لیے دینا ہے کہ بلا دور کرنے کے لیے؟ شک کوئی نہیں اس میں کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی، تو آج آ کے وہ وظیفہ بھی صرف روزی میں برکت کے لیے ہی پڑھنا ہے۔ وہ جو سب سے بڑی رضا ہے رب کی، دیکھو ضروری نہیں ہوتا، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بھی میرے گھر نہیں آئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوا، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں نا، اوقات نہیں نا، میں کو جیتے دل بر سونا، میں کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے بڑھدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی، ان کے طریقے پہ عمل کر لیا، ان کی کوئی رضا مل گئی اپنے بزرگوں کی، اساتذہ کی، تو یہ زیادہ ضروری کام ہے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ فوٹو ساتھ آ جائے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ریکارڈڈ، باقاعدہ ریکارڈڈ میری تعریف کر دیں کہ بلے بلے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں۔ چیزوں کو جب تک ان کی اصل میں نہیں لیا جاتا، اصول میں، اتنی دیر تک معاملات بہتر ہے۔ ہم آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے، ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے، ہمارا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے۔
کوئی مقصد نہیں ہمارا فضول خوش گپیوں کا، لیکن مار رہے ہیں گپے، کوئی مقصود نہیں، پھٹے پہ بیٹھے ہیں، چوک پہ بیٹھے ہیں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں ملتا ہی نہیں، بور ہونے کا بھی نہیں ٹائم ملتا، کیسے ہو، ٹائم ہی کوئی نہیں، بیمار ہونے کا نہیں ملتا۔ رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ گلا سارا، مسلسل کئی دنوں سے سفر میں ہوں، تو صبح کوشش کی، اپنے آپ کو ہمت دلائی، مسلسل میرے خیال ہے آج چوتھا پانچواں دن ہے میں سفر میں ہوں، روز کئی گھنٹے کا سفر، تو میں نے ہمت دلائی اپنے آپ کو۔ تو مجھے کہہ رہے تھے گھر والے کہ ذرا آرام کر لے، میں کہ دے بھی تو ٹائم چاہیے نا، کام تو وہ والا کریں گے جس کے لیے تو ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کو، ادھر ضائع کرو، ادھر ضائع کرو، وہاں ضائع کرو، میں بور ہو رہا ہوں، بھائی بور ہونے کو بھی تو ٹائم چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ یہ 23 محرم جو اس سال کا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ جس نے آج 23 محرم کو ایک سپارہ قرآن پاک کا نہیں نہ پڑھا، یہ دن خالی چلا گیا۔ جس نے آج ایک تسبیح بھی درود شریف نہیں پڑھی، یہ دن ضائع ہو گیا۔ جس نے آج کسی غریب کی مدد نہیں کی، کوئی درود پاک نہیں پڑھا، اس کا دن ضائع ہو گیا۔ ہمارے لمحے اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں۔ اب تو حساب دینے کا وقت آ گیا، ہڈیاں کھڑکن، گوڈے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں، او واہ واہ مرد دلیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں۔ اب تو بات آگے نکل گئی۔ دوستو، مصروف اوقات اور مصروفیت اللہ کے ساتھ، اپنے آپ کو تنہا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں، کچھ وقت مصلی کو، کچھ عبادت کو، کچھ خیر خائی کو، کچھ کوئی خیر کا کام جو ہم سے ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بشارت سنائی، فرمایا جس بندے نے گلی سے روڑا اٹھا دیا تھا نا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چلو کچھ کیا تو تھا نا، جس نے روڑا اٹھا دیا تھا رب نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ تو کوئی بہترین عمل زندگی میں، کوئی کار خیر جو ہم سے ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ضرور کرے۔ کوئی ایسا کام کر جائے، کوئی ایسا کام دیکھیں نا، عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ اچھا جی، کتنی کو بڑی مسجد ہو، 2 کنال پہ، 4 کنال پہ، تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا اتنی مسجد بنا دی جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ مسجد کے اتنے حصے پر اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کر دیا اسے بھی اللہ یہ اجر دے گا۔ کوئی کارنامہ زندگی میں، کوئی خیر کا کام، اور جلدی سے انتظار نہ کریں کہ ابھی میں بڑا چھوٹا ہوں، ابھی میرے ہاتھ پیسے نہیں، ابھی اور کچھ نہیں، نیکی کر گزریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو تلخیاں چھوڑ دو، اپنے بھائی سے مسکرا کے میل ہی لیا کرو، دوست احباب سے ہنس کے ملو، اسی سے برکت ہو جائے گی۔ بہترین عمل، کوئی کار ہے نمایاں، اور یہ ضروری نہیں آپ کے کام کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے، کچھ نتیجے قیامت میں بھی ملیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ کرام علیہم رضوان کو حج کی فضیلت بتائی، کعبے کا طواف کرنے کا یہ ثواب ہے، حجر اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، سعی، طواف، سب کے حضور نے فضائل بیان کیے۔ تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، اس کی فضیلت نہیں سنائی، تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب یہ نیکی بھی تلے گی، کچھ رزلٹ قیامت میں نکلیں گے۔ عمل کر جائیں، یہ نہ کہیں سویرے امام حسین قربانی دے گئے لیکن یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، لیکن ان کی قربانی کا حال یہ ہے کہ گلی گلی امام حسین کا پیغام عام ہو گیا۔ وہ 4 سال حکومت کر گیا پر کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے۔
تو ضروری نہیں نتیجہ سویرے نکلے. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے, کر لوں؟ کچھ نہ ہو سکے تو دوستوں کی صلح کرائیں, لڑائی نہ کرائیں. میں فرمایا تو کسی کی عزت کہیں خراب ہو رہی تھی تو دفاع کر, جہاں تیری عزت کا مسئلہ بنے گا رب تیری عزت کا دفاع فرمائے گا. بتائیں جس کی عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ بن جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محافظ بنیں, لوگوں میں صلح کرائیں. کچھ بھی نہیں, اپیل آپ سے کروں گا, اگر کسی کی بہن کسی کی عزیزہ اپنے شوہر کی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو اسے اس کے خاوند کی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل قریب ہوں. اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کچھ شکوہ کرے تو اسے کہیں نہیں 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 وہ تو تیرے حق میں یہ کہتی ہے, کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو 2 منٹ بات کر کے رخصت ہو جانا, انہوں نے ساری زندگی اکٹھے رہنا ہے. قریب کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کو دور کرنے کی کوشش یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں. لوگوں کو جوڑ جائیں, پیار کر جائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 2 لوگوں کی صلح کرا دے قربان جائیں. کرایا کیا؟ صلح. حضور فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی صلح کرا دے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو, للہیت ہو. زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے, ہم نے صبح اٹھنا ہے تو